السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے آج 13واں پارہ دورہ قرآن کا شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سفر ہمارے لیے آسان فرمائے، ہمیں پایہ تک میل تک پہنچائے اور ہمیں اپنے رحمت میں ڈھانپ لے، کیونکہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ الحمدللہ اس میں ہم نے اپنے گناہوں کی زیادہ سے زیادہ معافیاں مانگنا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت ہے، اور دوسرا مغفرت ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ تو لہٰذا ہم نے اپنے گناہوں کی پورے رمضان میں ہی کوشش کرنی ہے کہ اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ایک خوبصورت سی حدیث ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے معافی مانگنے والا انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یعنی جب انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اس کے گناہ اللہ ایسے صاف کر دیتا ہے جیسے کبھی اس کے پاس اس کے نامہ اعمال میں گناہ ہوا ہی نہیں، اس نے گناہ کیا ہی نہیں، یعنی داغ دبے سب مٹا دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو گناہوں سے معافی کیسے مانگی جائے؟ ایک آج کل ہمارے معاشرے میں ہے توبہ توبہ، استغفر استغفار 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 استغفر اللہ، مطلب کوئی بھی گناہ کرتے کسی کو دیکھا، یا کسی کو دیکھا کوئی فوت ہو گیا تو، یا کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا تو انسان ہاتھ ملتا ہے اور کیا کہتا ہے، توبہ 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 توبہ۔ تو آپ کے خیال میں یہ توبہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ توبہ توبہ جو ہے یہ جھوٹوں کی توبہ ہے، یہ سچوں کی توبہ نہیں ہے۔ اور آپ ذرا غور کریں، توبہ توبہ آپ کہتے جائیں گے، استغفار استغفار کہتے جائیں گے تو اس سے معافی ہو جائے گی۔ غور کریے، توبہ توبہ کا مطلب ہے معافی میں رجوع کرنا، توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رجوع کرنا۔ استغفار کا مطلب ہی سیم ایسا ہی ہے، استغفار معافی مانگنا، ٹھیک ہے۔ کوئی ورڈنگ پہ ذرا غور کریں تو کوئی ہے ہی ایسی نہیں ہے جس میں آپ کہیں کہ مجھے اللہ معاف کر دے، استغفر اللہ، میرے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں۔ یہ تو سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو ایک استغفر اللہ، اب آپ تسبیح ہاتھ میں پکڑتے ہیں، آپ کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، آپ کے خیال میں استغفر اللہ کرتے جائیں گے تو آپ کو معافی مل جائے گی۔ آپ نے ذرا غور کرنا ہے معافی کیسے مانگنی ہے، معافی کے اندر یعنی توبہ کے اندر کیا کیا شرائط کا ہونا ضروری ہے جس سے آپ کی توبہ قبول ہو۔ اور آپ نے جب توبہ یا استغفار کرنا ہے تو پھر آپ نے اس پہ غور بھی کرنا ہے کہ کیا میری توبہ قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، یا میں کیسے توبہ ہم کر رہے ہیں۔ اب اس میں دیکھیے، جب آپ نے غلطی ہے، کوتاہی ہے، کمی ہے، آپ جب آپ استغفر اللہ کہتے ہیں تو آپ نے وہ غلطی، وہ خطا آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے لے کر آنی ہے کہ یا اللہ فلاں بندے کو میں نے ناجائز تنگ کیا۔ دل میں آپ بولتے ہیں استغفر اللہ، دل میں آپ نے یہ خیال پیدا کرنا ہے کہ میں نے فلاں
کو تنگ کیا، پریشان کیا، گالی دی، اور میں نے فلاں کو پریشان کیا، جس سے میرا دل کیا ہے، پریشان ہے۔ اور پہلے تو کوشش کریں کہ جس کا دل پریشان کیا ہے، کیونکہ یہ حقوق العباد ہیں۔ کیا ہے؟ یہ حقوق العباد ہیں۔ اب جس کو آپ نے پریشان کیا ہے، تنگ کیا ہے، چغلی کی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی پر بہتان لگایا ہے، یہ حقوق العباد میں آپ ان سے معافی مانگیے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ یا اللہ یہ غلطی، یہ خطا میں نے کی ہے، اللہ میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں، میں شرمندہ ہوں، دل سے شرمندہ ہوں، اور دل سے اب میں اس کو برا جانتی ہوں کہ مجھے آئندہ نہیں کرنا، مجھے یہ کام آئندہ نہیں کرنا، یا اللہ ایک پر مجھے معاف فرما، یا اللہ اب وہ مجھے معاف فرما تاکہ میں نیکسٹ یہ کام نہ کروں۔ تو آپ ذرا غور کریے، جب آپ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگتے ہیں، یعنی آپ زبان سے کہتے ہیں یا اللہ معاف فرما، اور دل آپ کا اس پر یقین رکھتا ہے کہ واقعی میری غلطی ہے، اور میں پھر اس کے بعد دل میں برا بھی آپ جانتے ہیں، اس کو زبان سے اظہار کر رہے ہیں، دل سے آپ کو یقین بھی ہے کہ یہ کام ایسا ہی ہے، آپ نے آئندہ نہیں کرنا، اور آئندہ نہ کرنے کا آپ نے وعدہ کرنا ہے کہ آج تو معاف کر، نیکسٹ میں نے یہ کام نہیں کرنا کیونکہ یہ برا ہے، دوسروں کو یہ تکلیف دینے والا ہے، تو انشاءاللہ ایسی توبہ اللہ کے ہاں، اللہ کے دربار میں قبول ہوگی۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور نہیں میں پاک کرتا اپنے نفس کو، کیونکہ نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہے، ہاں جس پر میرا رب رحم کر دے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، اس رکوع کا موضوع کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی اقتدار سنبھالتے ہیں تو حق کا اظہار کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا۔ نفس تو برائی پر اکساتا ہے، کیونکہ نفس کا کام ہے برائی پر اکسانا، نفس تو برائی پر اکساتا ہی ہے، سوائے اس کے جس پر میرے رب کی رحمت ہو۔ میرا رب بے شک غفور رحیم ہے۔ اس کے بعد وَقَالَ جَعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنَّهُ حَفِيظٌ عَلِيمٌ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بادشاہ نے کہا کہ میرے پاس اس کو لاؤ، جب یہ جیل کے اندر تھے، میرے پاس لاؤ تاکہ میں انہیں اپنے لیے مخصوص کر لوں، یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بادشاہ نے کہا آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں، آپ کی امانت پر پورا پورا بھروسہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے قال جعلنی علی خزائن الارض، ایسا کرے ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا ہوں، میں علم رکھتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو بادشاہ نے سارے خزانے ان کے حوالے کر دیے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کے لیے یہ اقتدار کی راہ ہموار کی تھی، کیونکہ بھائی تو پھینک کر چلے گئے تھے کنویں میں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کس طرح مصر کے تخت پر پہنچانا تھا اور بٹھانا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کلی اختیار رکھتے تھے، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ اقتدار رحمت ہے۔ اقتدار کیا ہے؟ یہ رحمت ہے۔ تمام اختیارات اور اقتدار اللہ تعالیٰ کو ہی حاصل ہے، کیونکہ اختیارات اور اقتدار کا مالک اللہ جب چاہے جس کو چاہے دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ نواز دیتا ہے۔ نیک لوگوں کا اجر ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مارا نہیں جاتا، آخرت میں بھی وہ اس کا صلہ پائیں گے، اور وہ جنت کی صورت میں جو ایمان لائے اور خوف خدا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا اجر ہے۔ اس کے بعد ہے رکوع نمبر 2 میں وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ اب یہاں پر برادران یوسف کی پہلی حاضری شاہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں۔ اللہ اکبر! اللہ ہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں ان کے پاس داخل ہوئے، ان کے پاس حاضر ہوئے۔ یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا مگر وہ پہچان نہ پائے۔ بھائیوں کو رخصت کرتے وقت کہا وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِمْ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ تو بھائیوں کو رخصت کرتے ہوئے کہا قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، کہ تم نے میرے پاس اپنے ستیلے بھائی کو بلانا ہے، اگر تم بھائی کو نہ لاؤ گے تو میرے قریب نہ پھٹکنا، تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ بھائیوں نے کوشش کا وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے کوشش کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے غلاموں کے ذریعے ان کا مال سامان میں رکھوا دیا، جو مال وہ لے کر آئے تھے اور جس کے عوض وہ غلہ لے کے جانا چاہتے تھے، تاکہ وہ واپس پلٹیں۔ غلہ کیوں رکھوایا سامان میں، وہ مال کیوں رکھوایا؟ تاکہ وہ واپس آئیں، یعنی جائیں اور ایسا نہ ہو کہ اگر وہاں سامان نہیں ہوگا تو وہ آئیں گے نہیں۔ اصل میں یہ سب طریقہ کار میرے رب کی طرف سے تھا۔ اب یہ بیٹے باپ کے دربار میں، حضرت یعقوب کے دربار میں پہنچتے ہیں تو بیٹے کہتے ہیں ابا جان ہمیں آئندہ غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بیچ دے تاکہ ہم غلہ لائیں، نیکسٹ اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ باپ نے کہا کیا میں اس کے معاملے میں یوسف کی طرح تم پر بھروسہ کروں؟ اللہ تعالیٰ ہی محافظ ہے۔ تو بیٹے کہتے ہیں کہ مال میں سامان جب دیکھا، مال کھولا تو مال میں سامان پا کر کہنے لگے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، ہمارا مال ہمیں واپس دیا گیا ہے، اب ہم جائیں گے ایک فرد کا غلہ اور لے کر آئیں گے۔ اصل میں قحط سالی بہت زیادہ تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے اس دور میں، اور باپ نے جواب دیا میں اس کو عہد و پیمان کے بغیر نہیں بھیجوں گا، تم اللہ تعالیٰ کے نام پر وعدہ دو کہ اسے ضرور واپس لاؤ گے، الا یہ کہ گھیر لیے جاؤ۔ عہد و پیمان پر باپ نے کہا تمہارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے، اور پھر اس کے بعد مصلحت خیز یا مصلحت آمیز ہدایت کرتے ہیں اپنے بچوں کو کہ میرے بچوں مصر میں ایک دروازے سے مت داخل ہونا، میں اللہ تعالیٰ کی مشیت سے تمہیں بچا تو نہیں سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا نہیں چلتا، میں نے تو اللہ پر بھروسہ کیا ہے، بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تدبیر تقدیر کے سامنے بے بس ہو جاتی ہے، جس سے ڈرتے تھے وہی سامنے آ جاتی ہے۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، کیوں؟ کیونکہ حضرت ابراہیم کے یہ سارے بیٹے نوجوان تھے، بڑے خوبصورت تھے، اور احتیاطی تدابیر اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مقابلے میں کام تو نہیں آ سکتی، لیکن احتیاط برتنا ضروری تھا کہ نظر نہ لگ جائے یا کوئی بھی اس طرح سے کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو احتیاطی اب بیٹوں نے باپ کی ہدایات کے مطابق ایسا ہی کیا، متفرق دروازوں سے داخل ہوئے، متفرق دروازوں سے داخل ہوئے باپ کی ہدایات کے مطابق، لیکن ہوا کیا؟ احتیاطی تدابیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کام نہ آ سکی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دل کی کھٹک دور کرنے کے لیے بات کہی تھی۔ حضرت یعقوب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھے، لوگ معاملے کی حقیقت کو نہیں سمجھتے تھے۔ تو
اب یہاں پر اس رکوع میں ہم نے دیکھا اللہ بہترین محافظ، رحم کرنے والوں کا رحم کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اللہ کے سوا کسی کا بھروسہ نہیں، کسی کا حکم نہیں چلتا، اسی پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے سامنے انسان کی تدبیر بے بس ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب حضرت یوسف کے پاس آئے اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر، تو یہ اس کا تذکرہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب داخل ہوئے وہ سب بھائی، تو ان میں سے جو اس کا اپنا بھائی تھا، حضرت یوسف کا بھائی، سگا بھائی جو ماں کی طرف سے سگا تھا، اس کا نام بنیامین تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو الگ بلا لیا۔ حضرت یوسف نے بتا دیا کہ میں وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا، جو گم ہو گیا تھا۔ حضرت یوسف نے تلقین کی، ان باتوں کا غم نہ کرو جو یہ لوگ کرتے ہیں، یعنی بھائی پر حقیقت کھول دی، اور بھائی کو روکنے کی اب تدبیر بھی کرنے لگے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بھائی کے سامان میں پیالہ رکھوا دیا، وہ پیالہ شاہی پیالہ تھا۔ پھر منادی نے، یعنی مؤذن نے، ندا کرنے والے منادی نے پکارا، قافلے والو تم چور ہو۔ قالوا نفقد صواع الملک ولمن جاء به حمل بعیر۔ اعلان کیا کیا گیا کہ جو لا دے گا ایک بارے شتر انعام ملے گا، یعنی ایک اونٹ بوجھ اس کو مل جائے گا۔ چور کی سزا پوچھی گئی کہ چور کی سزا کیا ہے، اور تو بھائی کہنے لگے کہ جس کے سامان میں سے نکلے وہ خود رکھ لیا جائے، چوری تو ہم نے کی نہیں۔ تلاشی شروع ہو گئی، آخر کار ایک ایک کر کے سب کا نکالا گیا، اور آخر بھائی کی خرجی میں سے، بھائی کی بوری میں سے گم شدہ چیزیں برآمد کر لی گئی۔ بادشاہ کے دین میں، یعنی ان کے قانون میں، بھائی کو پکڑا نہیں جا سکتا تھا، اور چونکہ انہوں نے خود کہا تھا کہ جس کے سامان سے برآمد ہو وہ خود ہی اسی کو رکھ لیا جائے۔ اب اس قانون کے تحت یوسف علیہ السلام کو، حضرت یوسف علیہ السلام کے اس بھائی کو یوسف نے رکھ لیا۔ اگر یہ اب اس کے بھائیوں کو بڑا غصہ آیا جب بنیامین کے پیالے میں سامان میں سے پیالہ نکلا ہے، تو کہنے لگی اگر یہ چوری کرتے تو تعجب کی بات نہیں۔ اس کا ایک بھائی تھا، اس نے بھی چوری کی تھی، اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام بات کو پی گئے، سمجھ تو آ گئی لیکن بات کو پی گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا بڑے برے لوگ ہو جو الزام لگاتے ہو، اس کی حقیقت اللہ خوب جانتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی سے اب بھائیوں کی درخواست شروع ہو جاتی ہے۔ جب انہوں نے بھائی کو رکھ لیا تو یوسف علیہ السلام کے بھائی درخواست کرنے لگتے ہیں کہ اس کا باپ بوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لو، ہم آپ کو نیک نفس انسان پاتے ہیں، آپ بڑے نیک نفس ہیں، ہمیں رکھ لو، اس کو چھوڑ دو۔ کیونکہ وہ پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ پکا اللہ تعالیٰ کا عہد و پیمان کر کے آئے تھے۔ یوسف علیہ السلام آگے سے جواب دیتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی پناہ، کسی دوسرے کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جس کے پاس مال پایا ہے اسے چھوڑ کر دوسروں کو رکھیں گے تو ہم تو ظالم ہوں گے۔ اور رکوع نمبر 4 میں فرمایا فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي
وہو خیر الحاکمین۔ اب یہاں اس رکوع میں عظیم سرپرائز ملتا ہے۔ بھائی جب نا امید ہو جاتے ہیں یوسف علیہ السلام سے کہ انہوں نے اپنے وہ جس کے سامان سے پیالہ نکلتا ہے اس کو رکھ لیتے ہیں، اور بھائی آپس میں مشاورت کرتے ہیں۔ بڑے بھائی کا والد سے کیا گیا وعدہ اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ کی گئی زیادتیاں وہ اپنے بھائیوں کو یاد دلانا، اور بڑے کا فیصلہ میں نہیں جاؤں گا جب تک والد اجازت نہ دیں یا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہ آ جائے۔ اپنے والد سے کہو آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، یعنی میں تو یہاں سے جاؤں گا نہیں، آپ لوگ جائیں اور جا کے کہیے کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، دیکھا نہیں جو معلوم ہوا وہ بیان کر رہے ہیں، ہمیں نہیں علم، ہمیں تو جتنا پتہ چلا ہم تو وہ بیان کر رہے ہیں۔ بستی کے لوگوں سے بھی پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، کافرے سے بھی دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے تھے کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ بھائی حضرت یعقوب کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب بتلایا تو حضرت یعقوب کا علیہ السلام کا کیا کہنا تھا، تمہارے نفس نے تمہارے لیے بڑی بات کو آسان کر دیا ہے، میں صبر کروں گا، بخوبی کروں گا، بڑا اچھا کروں گا۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، میں صبر جمیل کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو مجھ سے ملا دے، یوسف کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہے۔ باپ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا، اور بیٹوں کا حسد اور پھر باپ کے جوابات کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے۔ بیٹے حسد میں آ کر کہتے ہیں کہ آپ تو یوسف علیہ السلام کو ہی ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں، آپ یوسف کے غم میں اپنے آپ کو گلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے۔ باپ کہتے ہیں کہ میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو، جا کر یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کی ٹو لگاؤ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، کیونکہ کافر ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی یوسف کے پاس آمد ہوتی ہے۔ بھائیوں نے عرض کیا، اے سردار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں، ہم کچھ حقیر پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں، ہمیں خیرات بھی دے دیں۔ اللہ اکبر! حالات اتنے سخت ہو گئے تھے کہ نبی زاد خود خیرات لینے پر آمادہ ہو گئے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں خیرات دے دیں، اللہ تعالیٰ خیرات دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم نے نادانی میں یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا، تمہیں یاد ہے؟ اللہ اکبر! بھائی چونکے کہ کسی کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا، اور حضرت یوسف کے چہرے پر غور سے دیکھنے لگے۔ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا کہنے لگے کہ تم یوسف ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر احسان کیا ہے، اگر کوئی تقوی سے کام لے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ حضرت یوسف نے کہا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ اللہ اکبر! آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، آج تم سے پوچھا نہیں جائے گا، اس گناہ کی تمہیں سزا نہیں ملے گی، بلکہ تمہیں اللہ معاف کر دے گا۔ اچھا، اب اس طرح سے کہو، اس طرح سے کرو کہ میرا قمیص لے جاؤ، میرے والد کے منہ پر ڈالنا تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ جب ان کی بینائی واپس آ جائے گی، سب گھر والوں کو پھر میرے پاس لے کر آؤ۔ بھائیوں نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہم پر فضیلت بخشی کیونکہ ہم خطا کار تھے۔ قالوا انا کنا خاطئین۔ اب بھائی
باپ کے پاس واپس جاتے ہیں، حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا کرتا لے کر وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ۔ ادھر سے یوسف کے بھائی قافلے کی صورت میں یوسف کا قمیص لے کر نکلتے ہیں۔ ادھر سے یوسف کے باپ کیا کہتے ہیں اپنے بیٹوں سے، انی لأجد ریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے بہکا ہوا مت سمجھو۔ یعنی جب قافلہ کنان سے چلا تو یوسف علیہ السلام کے باپ حضرت یعقوب نے کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ گھر والوں نے کہا آپ پرانے خبت میں ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا قمیص خوشخبری لانے والے نے منہ پر ڈالا۔ حضرت یوسف کے حکم پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی۔ کہا میں تم سے نہیں کہتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سب نے خطا تسلیم کر لی۔ قالوا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے سب نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور باپ سے کہا ہماری بخشش کے لیے دعا کیجیے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کی آمد پر والدین کو ساتھ بٹھا لیا۔ جب مصر میں یہ سب داخل ہوئے تو یوسف نے آگے بڑھ کر اپنے والدین کو لیا اور اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا۔ سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَٰذَا تَعْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ۔ حضرت یوسف کہنے لگے میرے رب کا احسان ہے، اے میرے ابا جان، یہ ہے تعبیر میرے اس خواب کی، میرے رب نے اسے حقیقت کر دیا۔ اور یوسف علیہ السلام نے کہا میرے رب کا احسان ہے، اس نے مجھے قید خانے سے نکالا، آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملوایا جبکہ شیطان بھائیوں میں فساد ڈال چکا تھا۔ میرا رب غیر محسوس طریقے سے اپنی مشیت کو پورا کرتا ہے۔ پھر دعائیں کرنے لگے، اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بخشی، مجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا، زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، میرا خاتمہ اسلام پر کرنا، انجام کر مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ بڑی خوبصورت یہ دعا ہے، آپ بھی اس کو یاد کر لیجئے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اب اس کے بعد اس رکوع میں دعا کے بعد جب حضرت یوسف کی دعا مکمل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک تذکرہ کیا، اس کے بعد اللہ اپنے نبی کی طرف، نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہوتے ہیں۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ۔ اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں کہ یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے، یوسف کا قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم وحی کر رہے تھے، تم اس وقت میں موجود نہیں تھے۔ تم کتنا ہی چاہو اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں، تم سے خدمت پر کوئی اجرت نہیں ملے گی، یہ ایک نصیحت ہے، دنیا والوں کے لیے عام ہے۔ اب آپ دیکھیے ہم نے اپنا تعلق اللہ کی ذات سے جوڑنا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے جانتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے اپنے گناہوں کی، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ سے نیک لوگوں کے ساتھ ملنے کے لیے، خاتمے کے لیے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یہ دعا پڑھتے رہنا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6 ہے وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سنت کا تذکرہ ہے کہ زمین و آسمان کی نشانیوں پر لوگ ذرا توجہ نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں
کیا لوگ مطمئن ہیں کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا انہیں آ کر دبوچ نہ لے؟ قیامت کی گھڑی اچانک ان پر آ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے میں اللہ تعالیٰ کی طرف تمہیں بلاتا ہوں، میں پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ اور رسولوں کے بارے میں اللہ کی جو سنت، اللہ کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ پہلے رسول بھی انسان تھے، بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، رسولوں کی طرف وہی بھیجتے ہم رہے۔ کیا لوگ زمین پر چلے پھرے نہیں کہ گزری قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا؟ آخرت کا گھر تو متقین کے لیے بہتر ہے۔ پہلے پیغمبر بھی مدتوں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کر نہ مانا، لوگوں نے سن کر ان کو نہ مانا۔ پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے، لوگوں نے سمجھا ان سے جھوٹ بولا گیا ہے۔ جو وعدے رسولوں نے ان سے کیے تھے کہ نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے گا، تو انہوں نے سمجھا یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ پیغمبروں کو اللہ کی مدد پہنچ گئی۔ ایسے موقع پر جسے چاہتے ہیں ہم بچا لیتے ہیں، مجرموں پر سے عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ اگلے لوگوں کے واقعات میں عقل والوں کے لیے نشان عبرت ہے اور پھر نصیحت ہے۔ نصیحت ہے جو قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے، بناوٹی باتیں نہیں ہیں بلکہ یہ نصیحت ہے۔ قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور تفصیل سے احکامات بیان کرتا ہے۔ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ جو قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں۔ قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق اور تفصیل سے احکامات واضح کرتا ہے۔ قرآن میں ایمان والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ اس رکوع میں ہم نے جو سیکھا، تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہم نے دعوت دینی ہے اور ہم نے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد رکوع نمبر 7، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الرعد۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم را، حروف مقطعات ہے۔ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیات ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور یہ وہ کتاب ہے جو آپ کے رب کی طرف سے حق نازل کی گئی ہے، سچ نازل کی گئی ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں دیکھیے، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں کیونکہ کتاب برحق ہے، رب کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، حق پر مبنی ہے۔ اکثر لوگ ایمان نہیں لا رہے، اکثر لوگ مان نہیں رہے۔ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لا رہے یا ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، نظام کائنات حق ہے، نظام کائنات کا تذکرہ ہے اس رکوع میں۔ نمبر 1، آسمان سہاروں کے بغیر اس نے قائم کیے، وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے۔ اس نے چاند اور سورج کو ایک نظام کا پابند بنایا، اس نظام کی ہر چیز ایک مقررہ وقت تک چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سارے کاموں کی تدبیر کرتا ہے، وہ نشانیاں اس لیے کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم اس کی ملاقات کا یقین کر لو۔ اس کے بعد زمین ہے، زمین کا تذکرہ، اس نے ساری زمین بچھائی، اس نے پہاڑوں کے کھونٹے لگائے، یعنی پہاڑوں کے کھونٹے کیا ہے کہ پہاڑوں کو روکنے کے لیے، جیسے ہم میخیں لگاتے ہیں کسی چیز کو روکنے کے لیے، کیل لگاتے ہیں، تو پہاڑوں کے کھونٹے لگائے، کیل لگائے۔ اس نے دریا بہائے ہیں، اس نے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے، وہ دن رات
وہ دن پر رات کو طاری کرتا ہے۔ زمین کے خطے الگ ہیں اور ملے جلے ہیں، متصل ہیں۔ اس نے ایک پانی سے مزے میں بہتر اور کئی چیزیں پیدا کی۔ اور پھر آخرت کا تذکرہ ہے کہ آخرت حق ہے۔ آخرت حق ہے۔ جو دوبارہ زندگی پر یقین نہیں رکھتے وہ اپنے رب سے کفر کرتے ہیں۔ یہ دنیا کے قیدی ہیں، جہنمی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے رہنے والے ہیں۔ یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کی جلدی مچاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، اگرچہ وہ زیادتیوں پر چشم پوشی سے کام لیتا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ نبی برحق ہے۔ نبوت کے منکر اعتراض کرتے ہیں، نشانی کیوں نہیں اتری اس پر؟ تم خبردار کرنے والے ہو۔ میرے نبی ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ اب تو صرف رہنمائی کرنے کے لیے اور خبردار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب اس کے بعد نیکسٹ رکوع ہے اللہ، رکوع نمبر 8۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغید الارحام وما تزداد وکل شیء عندہ بمقدار۔ اللہ تعالیٰ کی ذات برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے۔ اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، یعنی علیم ہے، علم رکھنے والا ہے۔ کتنا علم رکھنے والا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہر حاملہ کے پیٹ میں جو کمی بیشی ہوتی ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کی ایک مقدار مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ پوشیدہ ظاہر ہر چیز کا عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ بزرگ ہے، ہر حال میں برتر رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے برابر ہے کوئی اونچی آواز سے بات کرے یا آہستہ، وہ تو سب کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے برابر ہے کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہو یا دن کی روشنی میں، اسے بھی وہ جانتا ہے۔ اللہ کے حکم سے ہر چیز کے، ہر انسان کے آگے پیچھے نگران لگے ہیں جو دیکھ بھال کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کی سنت کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا جب تک کہ قوم اپنا حال خود نہیں بدلتی۔ اور علامہ اقبال نے بھی بڑا خوبصورت اسی آیت سے لے کر شعر کہا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جسے آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اس کے بعد تذکرہ ہے کہ اللہ ہی قوت رکھتا ہے، وہ بجلی چمکاتا ہے۔ اللہ کون ہے؟ هو الذی یریک البرق خوفا وطمعا۔ وہ بجلی چمکاتا ہے اور انسان امید اور خوف میں مبتلا ہوتا ہے۔ وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، بادلوں کی گرج اس کی حمد بیان کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرشتے اس کی ہیبت سے لرز کر اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ وہ کڑکتی بجلیوں کو لوگوں پر گرا دیتا ہے، اس کی چال زبردست ہے اور اللہ تعالیٰ کو پکارنا برحق ہے۔ دوسری ہستیاں دعاؤں کا تمہیں جواب نہیں دے سکتی۔ کیا کہا؟ دوسری ہستیاں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے سکتی۔ دوسری ہستیوں کو پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز سجدہ کر رہی ہے، سائے بھی اسی کے آگے جھکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، سائے اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، ہر چیز اس کو سجدہ کرتی ہے۔ کیوں؟ اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ زمین و آسمان کا رب اللہ، دوسرے معبود اپنے لیے کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، یکتا سب پر غالب ہے۔ اللہ ہی آسمان سے پانی برساتا ہے اور ہر نالہ اپنے ظرف کے مطابق لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیکار باطل چیزوں کو ختم کر دیتا ہے اور نفع مند کو ٹھہرا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی زبردست ہے۔
جو رب کی دعوت قبول کر لے ان کے لیے تو بھلائی ہے، جو قبول نہ کرے زمین کی ساری دولت اور اتنی ہی اور دے کر بھی اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ بری طرح حساب لینے والا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 9 کا تذکرہ ہے۔ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اب اس رکوع کا موضوع مومنوں اور کافروں میں فرق صفات، مزاج اور انجام کا ہے۔ یعنی مومنوں اور کافروں میں جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ مزاج کا اور انجام کا۔ اب یہاں غور کیجئے، وحی الہی فرق کرنے والی ہے۔ جو کتاب کو حق جانتے ہیں وہی دانش مند نصیحت قبول کرتے ہیں، جو وحی کی طرف سے اندھا ہے وہ جاننے کے لیے برابر نہیں ہو سکتا۔ وحی قبول کرنے والوں کی کچھ خصوصیات ہیں جو رب تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدوں کو پورا کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، حساب کا خوف رکھتے ہیں، رب کی رضا کی خاطر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، برائی کو بلائی سے دور کرتے ہیں۔ اور وہی قبول کرنے والوں کا انجام اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، سلام علیکم بما صبرتم اولئک لہم عقبی الدار، اولئک لہم عقبی الدار، اور جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ سبحان اللہ۔ ابدی باغوں میں جائیں گے، ان کے آبا، ان کے اجداد، بیویاں اور صالح اولاد ان کے ساتھ ہوگی، فرشتے استقبال کریں گے، دعائیں دیں گے، اور کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم۔ یہ کس کا بدلہ ہے؟ جو تم نے دنیا میں صبر کیا تھا۔ اور اس کے بعد تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ کے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد جو توڑنے والے لوگ ہیں، یعنی وہی قبول نہ کرنے والوں کی خصوصیات بیان کی گئیں کہ وہ اللہ کے وعدے کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، دنیا کی زندگی میں مگن ہیں۔ اب آخرت میں وہی قبول نہ کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ آخرت میں برا ٹھکانہ ہے اور وہ جہنم ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 10 کا تذکرہ ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ رکوع نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ میرے رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ رسالت کا انکار کرنے والوں کے اعتراضات کے جواب بھی ہیں۔ اعتراض تھا کافروں کا کہ لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ اب اعتراض کا جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اپنی طرف آنے کا راستہ اسے دکھاتا ہے جو رجوع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ دعوت حق کو ماننے والے، نیک عمل کرنے والے خوش نصیب ہیں، ان کا انجام بہت زبردست، بہت اچھا ہے۔ اور رسول بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ وہ آپ کو پیغام سنا دیں جو نازل کیا گیا ہے، آپ انہیں بتا دیں کہ وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اس پر بھروسہ کیا، وہ میرا ملجا و ماوا ہے۔ پھر اس کے بعد معجزات نہ دکھانے کا سبب بیان کیا۔ اگر ایسا قرآن نازل ہو جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلتے، زمین شک ہو جاتی، مردے بولنے لگتے، تب بھی یہ روشنی نہ پاتے۔ سارے اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا۔
اور پھر اس کے بعد ایک اور تذکرہ ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دلوں کو اگر تسکین پہنچانی ہے، دلوں کو اگر آرام پہنچانا ہے تو اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ اور ایک قرآن پاک کی ایک اور آیت میں ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ کو اکیلے میں یاد کرو گے تو اللہ کہتے ہیں اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد رکوع نمبر 11 ہے، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ یہاں اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اہل شرک کا اور اہل تقوی کا بڑے خوبصورت انداز میں تذکرہ کیا ہے، اور مشرک کا تذکرہ کیا کہ تم لوگ جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو۔ مشرک لوگوں سے کہا، دعوت حق کا انکار کرنے والوں کے لیے شرک خوشنما بنا دیا گیا ہے، دعوت حق کا انکار کرنے والے راہ راست سے روک دیے گئے ہیں۔ دنیا میں عذاب ہے، آخرت کا عذاب سخت ہے، کوئی اللہ تعالیٰ سے بچانے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ آگ کا عذاب ہے ان کے لیے جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد متقین کا تذکرہ کیا کہ متقین کا انجام کیا ہوگا، متقین کون ہوتے ہیں۔ ہر گناہ کو چھوڑنا متقی کہلاتا ہے، یعنی تقوی اختیار کرنے والے۔ خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک کا، ہر چھوٹے بڑے گناہ کو چھوڑنا تقوی ہے، اور جو تقوی اختیار کرتا ہے وہ متقی ہے۔ متقی کا انجام بڑا خوبصورت انداز میں، مثل الجنت التی وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلوہا دائم وذلوہا تلک عقبی الذین اتقوا وعقبی الکافرین النار۔ متقین کا انجام بیان کیا گیا، جنت کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، نمبر 1، اس کے نیچے نہریں ہیں، سبحان اللہ، اس کے پھل دائمی ہیں، سایہ لازوال ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں مجھے اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے، میں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرا سکتا، میں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف میرا رجوع ہے۔ اگر اس علم آنے کے بعد لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہارا کوئی حامی ناصر، کوئی مددگار نہیں، کوئی اس کی پکڑ سے بچا نہیں سکتا۔ تم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر میں نے ڈھیل دینے کے بعد پکڑ لیا، دیکھ لو میری سزا کتنی سخت ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 12 کا تذکرہ ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ یہاں کچھ اعتراضات کا تذکرہ کیا گیا۔ پہلے رسول بھی بیوی بچوں والے تھے، یعنی اعتراضات کا، کہتے تھے اس کے بیوی ہے، بچے ہیں، یہ بازاروں میں چلتا ہے، کھاتا پیتا ہے ہماری طرح، تو یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے۔ اس رکوع میں ان اعتراضات کا جواب دیا گیا کہ پہلے رسول بھی بیوی بچوں والے تھے، کوئی رسول اللہ کے اذن کے بغیر نشانی نہیں دکھا سکتا تھا، ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے، جسے چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ برے انجام کی دھمکی تمہاری زندگی میں پوری ہو یا بعد میں، حساب لینا تو ہمارا کام ہے کہ ہم ہر طرف سے دائرہ تنگ کر رہے ہیں، اس زمین پر چلے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر پہلے لوگ بھی بڑی چالیں چل چکے، اصل فیصلہ کن چال تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون کیا کمائی کر رہا ہے، اسے حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ اللہ اکبر۔ عنقریب منکرین یعنی انکار کرنے والے دیکھیں گے کہ کس کا انجام بخیر ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نہیں ہو،
میرے نبی آپ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ اور آسمانی علم رکھنے والوں کی گواہی کافی ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 8 شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ ابراہیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ لوگوں کو کتاب کے ذریعے تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لانا یہ رسول کے فرائض ہے۔ یعنی اس رکوع کا موضوع رسول کے بنیادی فرائض کیا ہے۔ رسول کے بنیادی فرائض نمبر 1، لوگوں کو کتاب کے ذریعے تاریکیوں سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانا، اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف لانا۔ رسول قوم کی زبان میں اچھی طرح کھول کر بات سمجھاتا ہے۔ حضرت موسیٰ بھی تاریکیوں سے اپنی قوم کو روشنی میں نکال کر لاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تاریخ الہی کے واقعات سنا کر نصیحت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد دلائے، حق کا انکار کرنے والوں کی خصوصیات کا تذکرہ کیا کہ دنیا کے زندگی کو آخرت پر وہ ترجیح دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے، گمراہی میں دور نکل گئے ہیں، ان کے لیے سخت تباہ کن سزا ہے۔ اور پھر حق قبول کرنے والوں کی خصوصیات کا تذکرہ کیا۔ نمبر 1، ان کی پہلی خصوصیت تو ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں۔ نمبر 2، جو ان کو مل جائے اس نعمت پر وہ شکر ادا کرتے ہیں۔ اب یہاں ہم نے اس رکوع سے جو ہمیں علم ہوا، جو ہمیں پتہ چلا کہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دینی ہے، انسانوں کی تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لانے کے لیے تاریخ انسانی کے سبق آموز واقعات سے نصیحت حاصل کرنی ہے، اور انشاءاللہ ہم نے دوسروں کو بھی نصیحت کرنی ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 14 کا تذکرہ ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اس رکوع کا موضوع ہے کہ تمام رسولوں کی دعوت ایک ہی تھی۔ حضرت موسیٰ کی مستقبل کے بارے میں کچھ ہدایات ہیں اپنی قوم کو کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو رب اور زیادہ دے گا، اگر تم کفران نعمت کرو گے، نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اگر تم کفر کرو اور سارے اہل زمین، یعنی تم اور سارے اہل زمین کفر کرو تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ اس کے بعد تمام رسولوں کی دعوت ایک اور جواب دعوت بھی ایک ہی تھا۔ اس کا تذکرہ یہاں کیا کہ پچھلی قوموں کے پاس رسول صاف باتیں اور کھلی نشانیاں لائے تو انہوں نے منہ میں ہاتھ دبا لیے، یعنی حیران ہوئے، تعجب کیا۔ انہوں نے کہا جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم تو نہیں مانیں گے، ہم دعوت کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ رسولوں نے کہا اللہ کے بارے میں شک ہے، وہ زمین و آسمان کا خالق ہے، وہ تمہیں بلا رہا ہے، تمہارے قصور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، وہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دینا چاہتا ہے۔ تو قوم کہنے لگی تم کچھ نہیں، تم تو صرف اور صرف ہمارے جیسے انسان ہو، تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اچھا اگر تم کہتے ہو تو چلو کوئی بات نہیں، کوئی معجزہ تو لا کر دکھاؤ۔ رسولوں نے کہا ہم تمہارے جیسے انسان ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے نبوت نوازتا ہے، معجزہ لانا ہمارے اختیار میں نہیں، معجزہ اللہ کے حکم سے آتا ہے، اللہ ہی پر
اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ پر کیوں نہ بھروسہ کریں؟ اس نے زندگی کی راہوں پر رہنمائی کی ہے۔ جو اذیتیں تم ہمیں دے رہے ہو صبر کریں گے۔ بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ پر ہی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 15، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ اب یہاں پر کافر رسولوں سے کیا کہتے ہیں؟ یعنی انکار کرنے والوں نے رسولوں سے کہہ دیا ہماری ملت میں واپس آ جاؤ، یا پھر تمہیں اپنے ملک سے، یعنی تم ہماری ملت میں، ہمارے دین میں واپس آ جاؤ، ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ تو رب کا فیصلہ ہے، نمبر 1 ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ رب کا فیصلہ ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، ان کے بعد تمہیں زمین میں پھر آباد کریں گے۔ یہ انعام ہے جو اس کی جواب دہی کا خوف رکھنے اور وعید سے ڈرنے والوں کے لیے یہ انعام ہے۔ دشمن حق منہ کی کھائیں گے، آگے پھر ان کے لیے جہنم ہے، کچ لہو پینے کو ملے گا، موت چھائی رہے گی، سخت عذاب جان کو لاگو ہوگا۔ کفر کرنے والوں کی مثال دی کہ اعمال کی مثال راکھ کی طرح ہے۔ طوفانی آندھی نے سب کچھ اڑا دیا، اپنے کیے کا کچھ انہیں پھل نہیں ملے گا۔ جیسے راکھ پڑی ہو، طوفانی آندھی آئے اور اس کو اڑا کر لے کر چلی جائے، اسی طرح ان کے اعمال ہیں دنیا میں جو انہوں نے کیے، وہ بھی ایسے ہی ضائع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو حق پر قائم اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو حق پر قائم کیا ہے، وزن حق کا ہوگا۔ جہلیت آخرت کے سٹیج پر اللہ تعالیٰ کے سامنے اکٹھے بے نقاب ہوں گے۔ دنیا کے کمزور بڑوں سے کہیں گے ہم تمہارے تابع تھے، عذاب سے بچنے کے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ بڑے جواب دیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے نجات کی راہ دکھائی ہوتی تو تمہیں بھی دکھا دیتے، ہمارے لیے برابر ہے، جزا فضا کریں یا صبر، بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی دنیا میں جو جاہل ہے، آخرت کے سٹیج پر اس کے ساتھ ہوگا کیا؟ اللہ اکبر۔ اس رکوع سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا خوف دل میں پیدا کرنا ہے، اور اللہ کے راستے کی طرف دعوت بھی دینی ہے، اور اگر کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو صبر کرنا ہے۔ اور اس کے بعد تذکرہ کیا رکوع نمبر 16، وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ۔ فیصلہ چکانے کے بعد شیطان کہے گا اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے سچے تھے، میں نے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا، میرا تو تم پر کوئی زور نہیں چلتا تھا۔ انوکھا منظر ہوگا اللہ کے دربار میں، شیطان اپنے ماننے والوں سے کہے گا میرا تو تم پر کوئی زور نہیں چلتا تھا، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی، تم نے قبول کر لی۔ مجھے آج ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو کرو۔ یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں، نہ تم میری کر سکتے ہو۔ اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا لیا تھا، میں تو اس سے بری ذمہ ہوں، میں نے تو نہیں کہا تھا مجھے خدائی میں شریک کرو۔ ظالموں کے لیے دردناک سزا یقینی ہے۔ جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، وہ ہمیشہ کے لیے رب کے حکم سے جنت میں جائیں گے، ان کا استقبال مبارکباد سے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ طیب و خبیث کی مثال یہاں دی گئی۔ کلمہ طیب اور کلمہ خبیثہ کیا ہے؟ کلمہ طیب کی مثال اچھی ذات کا درخت
جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی، شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی، ہر آن اپنے رب کے حکم سے پھل دیتا ہے۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال بد ذات کا درخت، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں۔ زمین کی سطح سے اگر ہلکی سی ہوا چلے تو زمین کی سطح سے اکھاڑ دیا جاتا ہے، اس کے پھل کڑوے اور بد مزہ، اس کی بدبو اذیت ناک ہے۔ تو انجام کے لحاظ سے کلمہ طیبہ کا تذکرہ کیا کہ انجام مومنوں کو دنیا اور آخرت میں ثبات ملتا ہے، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے، اور وہ کرتا ہے جو۔ یہاں رکوع نمبر 17 میں علم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونہا وبئس القرار۔ تذکرہ ہے قائدین کفر کا کہ قائدین کفر اللہ تعالیٰ کی نعمت جب انہوں نے پائی تو نعمت کو کفر سے بدل ڈالا اپنے ساتھ، یعنی خود بھی وہ آگ میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، اپنے ساتھ قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں انہوں نے جھونک دیا، اور یعنی جہنم میں اللہ تعالیٰ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ بڑے اللہ تعالیٰ کہتے کہ یہ مزے کر لیں، انجام ان کا دوزخ ہے۔ اس کے بعد ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے کہ قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ ایمان والوں سے کہا گیا کہ نماز قائم کریں، کھلے اور چھپے خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوست نوازی ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی۔ اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سارے ہمارے لیے پھل پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے کشتیوں کو ہمارے لیے مسخر کیا تاکہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو ہمارے لیے مسخر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ دیا جو ہم نے مانگا، جو ہم نے نہ مانگا وہ بھی اللہ نے بن مانگے ہمیں دیا۔ اگر یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ناشکری نہیں کرنی۔ اتنی نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا ایک عظیم کردار کے طور پر۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی، اے پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے، لوگوں کے دلوں کو میری اولاد کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے تاکہ شکر گزار بن سکے، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا، مجھے اور میرے والدین اور سب اہل ایمان کو اس دن معاف کر دینا جب حساب قائم ہوگا، میری دعائیں قبول فرمانا۔ بڑی خوبصورت دعائیں کی۔ اور اب یہاں دیکھیے اس رکوع میں اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں، جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے زمین اور آسمان میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں ضرور سنتا ہے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 19 میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ غور کیجئے کہ یہاں اس آیت میں
قیامت کا ہولناک نظارہ پیش کیا گیا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، آپ اللہ کو غافل مت سمجھیں اس سے جو ظالم کرتے ہیں۔ پھر ان کا تذکرہ کیا کہ ان ظالموں کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا کیا۔ قیامت کے دن ظالموں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، لوگ سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، نظریں اوپر جمی ہوں گی، دل اڑے جاتے ہوں گے۔ اس وقت ظالم کہیں گے اے رب تھوڑی سی مہلت دے دے، تیری دعوت پر لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ جواب دیا جائے گا کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو قسمیں کھا کر نہیں کہتے تھے کہ ہم پر کبھی زوال نہیں آنا؟ تم وہ لوگ نہیں ہو؟ آسمان اور زمین بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے، سب کے سب اللہ واحد و قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہوں گے۔ اس روز مجرموں کو دیکھو گے، زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے، تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے، آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھا رہے ہوں گے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدایات بھی اس رکوع میں دی گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گمان ہرگز نہ کریے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے وعدے کے خلاف کرے گا۔ انہیں اس دن سے ڈرائیے جب کہ آسمان و زمین کو بدل دیا جائے گا، سب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے۔ یہ پیغام اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ان کو اس کے ذریعے خبردار کیا جائے۔ حقیقت میں خدا ایک ہی ہے، عقل والے ہوش میں آ جائیں۔ وَلِيَعْلَمُوا هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اس کے بعد سورہ ہجر سٹارٹ ہو گئی۔ سورہ ہجر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا موضوع کتاب واضح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، کتاب کی یہ آیات ہیں اور واضح قرآن کی یہ آیات ہیں۔ قرآن حکیم کی آیات پر غور و فکر کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا دورہ قرآن۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔